بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان مساجد کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو ایک ایک کر کے عیسائیوں کے تسلط میں چلی گئیں، جن میں قابل ذکر اندلس کی مسجد قرطبہ ہے، جس کی تاریخ کا ذکر بھی کریں گے۔ ایسی تاریخ جس کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی مسلمان کی آنکھیں نم ہوئے بغیر نہیں رہتی، اور جو لوگ آیا صوفیہ کو گرجا سے یا میوزیم سے مسجد میں تبدیل کیے جانے پر نالاں ہیں، ان کو بھی اس حقیقت سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ عیسائیوں نے تاریخ میں کیا کیا کیا۔ تو تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، طلطلہ شہر 11ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ یہ شہر مساجد سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد باب المردوم کے نام سے مشہور تھی۔ الفانسو نے قبضہ کے بعد 1085 عیسوی میں اس مسجد کو کنیسہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس مسجد کے دروازے پر اب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوفی خط میں تحریر ہے۔ احمد بن حدیدی نے یہ مسجد اپنے سرمایہ سے تعمیر کرائی تھی۔ یہ مسجد بن علی ماہر تعمیرات کی زیر نگرانی محرم 390 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس وقت اس کا نام کلیسائے صلیب مقدس ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ قرطبہ پر عیسائیوں کا قبضہ 13ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اس کی عظیم و شان مسجد کو بھی کلیسا میں تبدیل کر دیا گیا۔ آگے چل کر ہم مسجد قرطبہ کی تاریخ کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، 16ویں صدی عیسوی میں اندلس کا آخری محاذ یعنی غرناطہ بھی صلح کے ذریعے عیسائیوں کے ہاتھوں چلا گیا۔ اندلس سارا امویوں کے تحت رہا تھا۔ امویوں کو عمومی طور پر تعمیرات کا شوق رہا ہے۔ بہترین اور خوبصورت مساجد ان کی تعمیرات کی شان ہوا کرتی تھی۔ اندلس کے مختلف شہروں پر قبضہ کے بعد وہ شہر جب ان کے قبضہ میں آتے گئے، مساجد کو کلیساؤں اور دوسرے عمل کی جگہوں میں تبدیل کرتے گئے۔ طلطلہ جیسے شہر میں فی الوقت ایک عدد مسجد پائی جاتی ہے اور بس۔ ناظرین، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں مساجد کو اب تک یہ لوگ یا تو کلیساؤں میں تبدیل کر چکے ہیں یا پھر ان مساجد کو شہید کر چکے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کے فن تعمیر کے شاہکار مسجد قرطبہ اور اس کی تاریخ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مسجد قرطبہ پورے قرطبہ شہر کی پہچان ہے۔ یہ 1984 عیسوی سے اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو کی عالمی ثقافتی میراث قرار دیے جانے والے مقامات کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ ورلڈ ہیریٹیج سینٹر کے مطابق یہ مسجد اپنے حجم اور اپنی اونچی چھتوں کی وجہ سے ایک انوکھے تعمیری کارنامے کی نمائندگی کرتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جس کی تعمیر عبد الرحمن اول الداخل نے 8ویں صدی کے اواخر میں شروع کی۔ یہ مسجد دادی الکبیر میں دریا کے پل پر اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں سینٹ ڈونیس کا گرجا گھر موجود تھا۔ اس کا کچھ حصہ مسلمان پہلے ہی بطور مسجد استعمال کر رہے تھے، چنانچہ عبد الرحمن اول الداخل نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے باقی گرجا گھر بھی عیسائیوں سے خرید لیا اور پھر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ یہ شاندار مسجد صرف 2 سال کی قلیل مدت میں تیار ہوئی اور اس کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ ہوئے۔ اس کے بعد 10ویں صدی تک ہر آنے والے مسلم حکمران نے اس مسجد کی تزئین و آرائش اور توسیع میں اپنا حصہ ڈالا۔ ناظرین، اس مسجد کی چوڑائی 150 میٹر اور لمبائی 220 میٹر کے قریب ہے۔ اس مسجد میں 1400 سے زائد ستون ہیں۔ مسجد کی چھت 30 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی، جس سے ہوا اور روشنی کا بہترین نکاس ممکن ہوا۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے کئی ستون تعمیر کیے گئے۔ ان ستونوں کی کثرت سے مسجد میں خود بخود راستے بن گئے۔ ہر ستون پر دوہری نالی محرابیں نصب کی گئیں جو بعد میں اندلس کے فن تعمیر کا حصہ قرار پائیں۔ ہر دوسری محراب کو پہلی محراب کے اوپر ایسے نصب کیا گیا کہ وہ چھت سے جا ملی۔ چھت میں 280 ستارے نصب کیے گئے۔ یہ ستارے اندرونی دالان میں نصب تھے اور خالص چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں نصب بڑے فانوس میں بیک وقت 1000 چراغ روشن ہوتے تھے۔
ناظرین، چراغوں کے لیے سال بھر میں 3.5 من موم کے علاوہ 300 من تیل جلایا جاتا تھا۔ مسجد میں روشنی کا انتظام اس قدر بہتر تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا گماں ہوتا تھا۔ ناظرین، ابتدا میں مسجد میں 9 دروازے نصب کیے گئے اور بعد میں ان کی تعداد 21 تک جا پہنچی۔ ان میں سے 3 دروازے شمال اور 9 دروازے مشرق اور مغرب کی جانب تھے۔ مشرق اور مغرب کی جانب نصب دروازوں میں صرف ایک دروازہ خواتین کے لیے مخصوص تھا۔ مسجد کی تمام دیواروں اور فرش کو خوبصورت پتھروں سے مزین کیا گیا تھا، جبکہ چھت نقش و نگار اور مختلف چوبی پٹیوں سے آراستہ تھی۔ خاص دلان کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا تھا۔ اسی طرح مسجد کرتبہ کی محراب کے لیے استعمال کیا جانے والا سنگ مرمر دودھ سے زیادہ سفید اور چمکیلا تھا۔ ناظرین، اس محراب پر خوبصورت اور رنگین نقش و نگار بنائے گئے تھے، جس کے گرد کوفی رسم الخط میں قرآنی آیات لکھی گئیں۔ مسجد میں خاص دیکھنے کی چیز مسجد کا ممبر تھا، جو خوشبودار قیمتی لکڑی کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا، جنہیں جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں استعمال کی گئیں، جبکہ مسجد کی دیواروں اور چھت پر خوبصورت خطاطی سے مزین قرآن مجید کی آیات مبارکہ کندہ کی گئیں۔ ناظرین، یہ مسجد خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ 1236 عیسوی میں اندلس میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد دوسری مساجد کی طرح اس مسجد کرتبہ کو بھی عیسائی راہبوں کے تسلط میں دے دیا گیا۔ 10 سال بعد 1246 عیسوی میں اسے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ 15ویں صدی میں مسجد کے وسط میں ایک کیتھولک گرجا گھر قائم کر دیا گیا، جہاں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت مل گئی۔ لیکن ناظرین، مسلمانوں کے لیے مسجد میں اذان دینے اور نماز کی ادائیگی پر آج بھی پابندی عائد ہے۔ 1931 عیسوی میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے 800 سال بعد کرتبہ کی جامع مسجد میں پابندی کے باوجود اذان دی، نماز ادا کی اور مسجد کرتبہ کے عنوان سے خوبصورت نظم بھی لکھی، مگر ان کے بعد مسجد میں پھر سے خاموشی کا راج ہے۔ دسمبر 2006 میں اسپین کے مسلمانوں نے پوپ بینڈکٹ سے اپیل کی کہ انہیں جامع مسجد کرتبہ میں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، مگر ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ صدیوں تک ریاست کی ملکیت میں رہنے کے بعد اسپین کی حکومت نے 2014 میں بالآخر اسے 30 یورو میں کلیسا کو فروخت کر دیا، اور ملکی قانون کے تحت اب اس مسجد کو گرجے کی ملکیت قرار دیا جا چکا ہے، اور اب یہ مسجد مکمل طور پر چرچ کی ملکیت ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ ہمارے سو کارڈ لبرل دوستوں نے کبھی اس بارے میں آواز اٹھائی ہے کہ اندلس کی ان ہزاروں مساجد کا کیا ہوا جو عیسائی استبداد کا نشانہ بنی؟ یہ بھی یاد رہے کہ اندلس کے اکثر شہر گرناطہ سمیت صلح کے ذریعے عیسائیوں کے ہاتھوں چلے گئے، جس کے تحت وہ اخلاقاً اور قانوناً دونوں طرح ان مساجد کو باقی رکھنے پر مجبور تھے، لیکن انہوں نے کسی قاعدے قانون کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ان مساجد کو ختم کر دیا۔ دوسری طرف سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ نے رائج الوقت اسلامی قانون کے تحت گرجا کو مسجد میں تبدیل کیا، تو ان دوستوں کی چیخیں آج تک نہیں رک پائیں۔ بات یہ ہے کہ ان کو اسلام کی ہر چیز میں کیڑے نظر آتے ہیں، اور یورپ کا فضلہ بھی ان کو حلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس اینک کا قصور ہے جس کو آنکھوں پر جما کر یہ حضرات اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ان کو ہدایت عطا کرے تاکہ یہ کھلی آنکھوں سے تاریخ کا مطالعہ کر کے سچائی جان سکیں۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔